آج انشاءاللہ تعالی 11ویں تراویح ادا کی جائے گی اور آج پارہ نمبر 16 سے لے کر 17ویں سپارے کے نصف تک کی تلاوت کی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے سورہ الکہف ہے، جس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسی کا بقیہ حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سیدنا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب ایک ساتھ چلے، ان کی رفاقت میں موسیٰ علیہ السلام گئے، تو خضر علیہ السلام نے پہلا کام تو یہ کیا کہ کشتی کو ابدار بنا دیا تھا، اس کا تختہ نکال دیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ آپ نے ایک لڑکے کو جو کھیل رہا تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کے قتل پر بھی اعتراض کیا، تو اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب اگر کوئی اعتراض ہوا تو ہماری رفاقت ختم ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اب حتمی بات ہوگی کہ یہ پہلے طے ہوا تھا کہ آپ کوئی بات بھی نہیں پوچھیں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کو بتا نہ دیا جائے۔ تو یہ جب سوال ہوا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہماری اور آپ کی جو ہے وہ یہ آخری بات ہوگی کہ اب اگر آپ نے کوئی سوال کیا تو پھر ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ چنانچہ آگے چل کر شدید بھوک کی وجہ سے بستی والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے شدید بھوک سے نڈھال تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، تو بستی میں پہنچے، اہل بستی سے کہا کہ بھائی کھانا دو، تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں خضر علیہ السلام نے ایک مکان دیکھا وہاں جس کی دیوار گر رہی تھی، تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگایا کہ چلو اس دیوار کو ہم جو ہے بناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیوار آپ بنا رہے ہیں، کم از کم اس کے بدلے میں ان کو کھانا تو دے دیں ہمیں، کہ بھائی ہم یہ دیوار بنا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ جو ہے مزدوری کے طور پر ہمیں کھانا دے دو۔ تو یہ جب سوال اٹھا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم اور آپ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور سیدنا خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کیا۔ تو جب اس بھوک کے عالم میں بھی یہ کام کر لیا گیا تو سیدنا خضر علیہ السلام نے جب اس کی مرمت مکمل کی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ ہمیں ان سے مزدوری کے عوض کوئی چیز کھانے کے لیے طلب کرنی چاہیے تھی۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو خضر علیہ السلام بول اٹھے کہ اب ہم اکٹھے سفر نہیں کر سکتے، لہٰذا اب ہمارے درمیان علیحدگی ہے، تاہم میرے کاموں کی حقیقت یہ ہے۔ اب آپ نے جو کام کیے تھے ان کی جو حقیقت تھی اس کو واضح کیا کہ یہ جو کام کیے ہیں میں نے کیوں کیے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کشتی کا تختہ میں نے اس لیے توڑا کہ آگے ظالم بادشاہ ثابت کشتیاں جو ہیں ان کو جبراً پکڑ لیا کرتا تھا، اور میں نے اسے ابدار کر دیا تاکہ اسے غیر معیاری سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ یعنی یہ جو تختہ نکالا ہے کشتی سے، یہ اسی لیے نکالا کہ جب یہ کشتی وہاں پہنچے تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کہ یہ تو بیکار ہے ہمارے لیے، تو جو ثابت وہ ہوتی تھیں کشتیاں ان کو وہ چھین لیتا تھا۔ اب یہ تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی کہ یہ جو غریب لوگ ہیں جن کی کشتی ہے اس کو آرام سے وہ تختوں کو جو ہے کیلیں لگا کر جو ہے دوبارہ سے لگا سکتے ہیں، لیکن اس بڑے نقصان سے یہ بچ جائیں گے، اس لیے یہ کام میں نے کیا۔ ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ خضر علیہ السلام نے ایک ایسی چیز کی خبر دی جو کہ مستقبل میں واقع ہونے والی تھی۔ اب مستقبل میں کسی کے ساتھ کیا ہوگا اس کا کیا پتہ کسی کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مستقبل کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے، کہ جو جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آگے کہ آپ نے فرمایا کہ بچے کو میں نے کیوں قتل کیا، تو فرمایا کہ بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے ماں باپ مومن اور نہایت ہی اچھے لوگ ہیں، لیکن مجھے یہ خطرہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نہ صرف کفر و شرک کرے گا بلکہ اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اپنے والدین کو بھی کفر پر مجبور کر دے گا، اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی کافر بن جائیں گے۔
اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور اس کو میں نے قتل کر دیا۔ تو یہ دوسری بات بھی مستقبل کا آئینہ دکھا رہی ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات بتائی کہ جو مستقبل میں ہوگی، جب وہ بچہ بڑا ہوگا اور بڑا ہونے کے بعد جو سرکشی اختیار کرے گا، پھر اس کی وجہ سے اس کے والدین کافر ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ اور دیوار اس لیے تعمیر کی کہ وہ مکان 2 یتیموں کا تھا، جو دیوار گرنے والی تھی اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو ان بچوں کے نیک ماں باپ نے ان کے لیے چھپا رکھا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک تو ماضی کا معاملہ بتایا کہ جی اس میں خزانہ رکھا گیا تھا، اب اس میں کیا رکھا ہے کسی کو کیا معلوم، ایک نئی بستی میں ہم پہنچے وہاں کچھ رکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، اس دیوار کے نیچے، تو اس دیوار کے نیچے بھی آپ کی نظر جا رہی ہے کہ یہاں خزانہ ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے ماں باپ یا اس کے اجداد جو تھے وہ نیک تھے، یعنی نیک لوگوں کی جو معیت ہوتی ہے یا نیک لوگوں کا جو ساتھ ہوتا ہے ان کا فائدہ کیسے پہنچتا ہے، کہ نیک ماں باپ کی وجہ سے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ 5ویں پشت تھی، تو ان نیک ماں باپ سے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ ان کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے لگا دیا کہ ان کا خزانہ غائب نہ ہو جائے، کوئی ان کو چوری نہ کر لے، لہٰذا اس کی حفاظت اس لیے کی کہ اس کے کیا تھے، آبا و اجداد جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، تو نیکوں کی وجہ سے پیچھے والوں کو بھی فائدہ پہنچا، یعنی وہ جو ہے نا کہ ایک سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انسان جو کرتا ہے بس وہی ہے، باقی کسی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، تو ایسا نہیں ہے، یعنی اگر نیک ماں باپ ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور نیک اولاد ہو تو نیک اولاد کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یتیموں کا جو ہے اس میں خزانہ تھا جو دیوار گرنے والی تھی، تو ان بچوں کے نیک ماں باپ نے ان کے لیے اس کو چھپا رکھا تھا، اس لیے تیرے رب نے چاہا۔ 2 کام پہلے ہوئے تھے کہ کشتی کو ابدار کیا، ایک بچے کو قتل کیا، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے کام کی یہ ساری، یعنی جہاں جہاں عیوب تھے، قتل کرنا، کشتی کو ابدار کرنا، اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ کام میں نے کیے، لیکن یہ کام کہ جس میں دیوار تعمیر کی گئی ہے، تعمیرات کا کام ہوا نا، یہاں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، تو آپ کیا فرماتے ہیں، اس لیے تیرے رب نے چاہا کہ بھوک کی حالت میں ہی یہ مشقت اٹھا کر دیوار درست کر دی جائے، تو تیرے رب نے چاہا کہ یہ کام کیا جائے، اس لیے ہم نے یہ کام کر دیا۔ تو یہ خزانہ تیرے رب کی رحمت اور ہمارا یتیموں کی خدمت کرنا اس کی مہربانی ہے، یعنی یہ خزانہ جو تھا یہ بھی اللہ کی رحمت تھی، اور یہ جو ہم نے خدمت کی اس حالت میں کہ ہم بھوک سے نڈھال تھے، یہ ہمارے رب کی مہربانی ہم پر کہ ہم سے اس نے اپنی مخلوق کی خدمت کا کام لے لیا۔ تو یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے، یعنی اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ ایک نظام تو وہ ہے جس کو ہم نظام شریعت کہتے ہیں، اور جو ظاہر پر محمول ہوتا ہے اور ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایک نظام ایسا بھی ہے کہ جو روحانی نظام ہوتا ہے۔ یہ جو خضر علیہ السلام کا جو واقعہ اور جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کیفیات دکھائیں، تو یہ ساری جو ہیں یہ روحانی دنیا سے تعلق رکھنے والی، یعنی ایک نظام ایسا بھی چل رہا ہے جو ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن رب کائنات کا وہ نظام اس دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جن کی ہم کوئی توجہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ عین حکمت کے تحت ہوا کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، لیکن وہ نظامی قدرت کے تحت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ذوالقرنین کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ ذوالقرنین ایک ایسا عادل بادشاہ تھا جسے اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج ایک قوم تھی۔ اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے نہایت مضبوط بند تعمیر کیا۔ وہ اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر یقین رکھنے والا نہایت نیک شخص تھا، یعنی اس نے
اللہ کے نظام کو قائم کر رکھا تھا اپنی حکومت کے اندر، اور اللہ کا فرمانبردار شخص تھا۔ ذوالقرنین کے کردار میں معاشرے کے بڑے لوگوں بالخصوص حکمرانوں کے لیے اللہ نے بڑی رہنمائی رکھی ہے۔ اس نے وسائل جمع کیے اور ان کی خوب مضبوط منصوبہ بندی کی۔ وہ رعایا پر نہایت احسان کرنے والا اور نرم دل بادشاہ تھا۔ تو اس طرح یہ جو ہے یعنی اس نے وہ جو دیوار وہاں پر تعمیر کی یاجوج ماجوج قوم کے لیے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے اس کو اس نے ایک مضبوط دیوار کے پیچھے بند کر دیا ہے، اور وہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، لیکن وہ جب کھود کر چلے جاتے ہیں صبح آتے ہیں تو پھر وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو جس دن وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم یہ کام مکمل کر لیں گے، تو اس دن جو ہے وہ اس دیوار سے باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کیا ہے کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور وہ دریاؤں پر پانی پر قبضہ کر لیں گے اور سارے پانی کو پی ڈالیں گے، اور ایک دنیا کے اندر افراتفری مچ جائے گی۔ تو یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ پھر قیامت کے قریب اس دیوار کو پاش کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں کہ بڑھاپے میں ان کو بیٹے کی بشارت دی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی ریاضت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام بیٹے کی بشارت لے کر آئے۔ مریم علیہ السلام پر بہتان لگا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کو پہلے تو بشارت دی فرشتے نے کہ اس طرح آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، تو آپ نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب بچے کی ولادت ہوئی تو اب آپ بڑی پریشان ہوئی کہ میں قوم کو کیا جواب دوں گی، تو اللہ نے بتایا کہ تمہیں اس کی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دو کہ اس سے بات کرو۔ تو جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو لوگوں نے بہتان لگائے اور آپ پر اعتراضات کیے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس سے اشارہ کر دیا بس بچے کی طرف، تو کہا کہ اس سے ہم کیا پوچھیں، جو جھولی کا بچہ ہے وہ کیا کرے گا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بول پڑا اور اس نے یہ ساری بات جو ہے وہ کہہ دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والوں کی بھی اللہ نے تردید فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور حق کے لیے جو آپ کا کردار تھا اللہ نے وہ بیان کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ نبی تھے، آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا، اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام بھی بلند مرتبے والے تھے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ تو یہ اللہ نے طرز عمل بتایا کہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، ان کی ماننے والے جو تھے ان کی اتباع کرنے والے تھے وہ بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ان کے بعد جو خلیفہ بنے، جو جانشین بنے، ان کے پیچھے آنے والے لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اور جب انسان نمازوں کو ضائع کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، اور جو انسان اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے تو اس کے لیے پھر جہنم کا گڑھا جو ہے وہ اللہ نے تیار کیا ہے۔ فرمایا کہ آخرت کے منکرین کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن کو اتنا پڑھتے کہ بعض اوقات آپ کے پائے اقدس پر ورم آ جاتے تھے، تو فرمایا کہ یہ نصیحت کے لیے ہے، آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طور پر ایک آگ دیکھی، اس کا ذکر کیا کہ اس آگ کو دیکھ کر آپ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار دو۔
موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی اور اللہ کی عبادت اور نماز کے قیام کا حکم ہوا، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا، پھر ید بیضا اور لاٹھی کی معجزے کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کا معجزہ دیا کہ اس لاٹھی کو ڈالو تو یہ اژدہا بن جائے گا، اور ہاتھ کو جو ہے یہاں بغل میں دو اور نکالو تو یہ ایک کیا بن جائے گا کہ چمکتا ہوا ایک روشنی والا جو ہے وہ ہاتھ بن جائے گا، روشنی اس سے پھیل جائے گی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ نبی کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ تو ایک روشنی ہوتی ہے، وہ کفر کی تاریکیوں کو دور کرتی ہے، وہ معاشرے کے اندھیروں کو جو ہے ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ ایک لاٹھی بھی ہوتی ہے اژدہا، وہ اژدہا کیا ہوتا ہے کہ جو وقت کے ظالم حکمرانوں پر مسلط ہو جاتا ہے، یعنی ان وقت کے ظالم حکمرانوں کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح جو ہے فرعون کا مقابلہ کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اس کو بچایا، یعنی اس وقت بھی حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا، اور اسی سے اس کے گھر میں پرورش بھی کروائی، یعنی فرعون سے جو قتل کرنے کا جس نے حکم دیا اللہ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی، اور ان کی والدہ کو دودھ پلانے پر اجرت بھی ملی، یعنی اب دودھ پینے کی جب باری آئی کہ اس کو دودھ کون پلائے گا تو کسی کا دودھ آپ نے نہیں پیا، اور بالآخر آپ کی والدہ جب پہنچی تو آپ نے ان کا دودھ پیا، اور اس طرح وہ اجرت بھی لیتی نہیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اور ان کے پاس آ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی پہنچاتی نہیں۔ کچھ عرصہ آپ مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس اس کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا اس کو کہا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کی جو تلاوت ہے اس میں تعلیمات ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید کی نورانیت سے ہمارے گھروں کو، ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔